ایک ایسا انسان جو صرف 32 سال جیا مگر دنیا اسے آج بھی بھول نہیں پائی۔ آخر بروس لی میں ایسی کیا بات تھی؟ چینی اور ہانگ کانگ کے مارشل آرٹسٹ اسے کیوں ناپسند کرتے تھے؟ کیا بروس لی صرف ایک فائٹر تھا یا وہ ایک انقلابی سوچ رکھنے والا لیجنڈ؟ جانیے وہ راز جو فلموں میں کبھی نہیں دکھائے گئے۔ اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں بروس لی کی زندگی کے ان پہلوؤں کو جو دنیا سے چھپائے گئے۔ نومبر 1940 کو امریکہ میں پیدا ہونے والے بروس کا بچپن مشکلات والا تھا۔ جب 6 سال کی عمر میں والدین اسے ہانگ کانگ لے گئے تو وہاں گلی محلے کے بدماشوں سے سامنا رہا۔ پہلے تو بروس لی چپ رہا، پھر وہ بھی جواب میں لڑنے لگا، اور ایک مقام یہ آیا کہ اس نے اپنا گینگ بھی بنا دیا۔ اس نے شاندار فٹ ورک کی بدولت صرف 18 سال کی عمر میں ہانگ کانگ چیمپئن شپ جیتی۔ والدین نے بروس لی کو ڈسپلن بچے کی بجائے بدماش بنتے دیکھا تو فکر مند ہوئے۔ یوں چند سال بعد ہی وہ سیئٹل چلے گئے۔ یہاں جب 1964 میں اپنا ادارہ کھول کر مارشل آرٹ سکھانا شروع کیا، تب ہانگ کانگ اور چینی کراٹوں کے ماہرین اس سے خفا ہونے لگے، کیونکہ لی چینیوں سمیت ہر رنگ و نسل کے لوگوں کو سکھا رہا تھا۔ اسی دوران ایکشن کے راجا کو ایک جاپانی نژاد لڑکی ایمی سے محبت ہوئی۔ دونوں کی دوستی بھی ہوئی اور رشتہ بھی چلا مگر شادی میں کنورٹ نہ ہو سکا۔ مختلف فیملی بیک گراؤنڈز سمیت بروس لی کے شرمیلے پن کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایمی کے بقول وہ اپنی ایک شناخت قائم کرنے میں ناکام ہوتا تھا، حالانکہ ایمی نے اقرار کیا کہ وہ بھی لی سے محبت کرتی تھی۔ پھر لیندا کی انٹری ہوتی ہے، جو بروس لی کی شاگردہ تھی۔ لیندا کا کہنا تھا، لی نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط تھا بلکہ ذہنی طور پر بھی انسپائرنگ تھا۔ اپنے چینی کے برتنوں میں وہ خود چائے، کافی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چاپ سٹک کا طریقہ سکھاتے ہوئے اس نے اپنی شاگردہ کو بتایا، جس میں صبر ہو وہی چاپ سٹک کا فن سیکھ سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے دونوں کو محبت ہونے لگی۔ بروس لی نے اپنی تصویر کے پیچھے یہ جملے لکھ کر لیندا کو دیے: لیندا، سادہ وسائل میں خوش رہنا سیکھنا، عیش و عشرت کے بجائے وقار کو تلاش کرنا، اور فیشن کی بجائے نفاست کو اپنانا۔ ہر چیز کو خوش دلی سے سہنا ہے۔ تم نے موقع کا انتظار کرنا مگر کبھی جلد بازی نہ کرنا۔ یعنی یہ کہ روحانی غیر شعوری طور پر جو کچھ عام زندگی سے اگتا ہے اسے پنپنے دینا۔ بالآخر گوری رنگت والی لیندا کی چینی نسل کے آرٹسٹ سے شادی ہو گئی۔ سن 1966 کو انہوں نے دی گرین ہارنٹ میں اداکاری کی، مگر اگلے 5 برس انہیں خاص رول نہیں ملے۔ اس میں اہم وجہ امریکی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری میں رنگت کا ایشو تھا۔ پھر 1971 کو دی بگ باس نے ایشیا میں ریکارڈ بزنس کیا اور یہاں سے لی کے ستارے جگمگانے لگے۔ اگلے ہی سال فسٹ آف دی فیوری نے لی کو دنیا بھر میں شہرت کی نئی بلندیوں سے روشناس کیا۔ مارشل آرٹ میں ان کے کچھ ریکارڈز آج بھی ناقابل یقین لگتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے 400 دفعہ پش اپس کرنا، 2 انگلیوں پہ 200 دفعہ پش اپس کرنا، ایک انگوٹھے سے 100 دفعہ پش اپس کرنا، 1 سیکنڈ میں ناقابل یقین رفتار سے 9 پنچ مار دینا۔ مگر ان کا سب سے خطرناک 1 انچ پنچ تھا، جس کی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی۔ وہ 1 انچ کی دوری سے 75 kg کے وزنی انسان کو 6 میٹرز دور پھینک سکتا تھا۔ سب سے مشہور فلم کی ریلیز ہونے سے پہلے ہی لی کے دماغ میں سوجن ہوئی۔ وہ ہانگ کانگ میں کومے میں رہنے کے بعد 32 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ ان کی مشہور فلمیں درجہ ذیل ہیں: دی آفن، مالو، آفن ان دی سپرنگ رین، دی بگ باس، فسٹ آف فیوری، دی وے آف دی ڈریگن، دی گیم آف ڈیتھ، فسٹ آف یونیکارن۔ اپنے ڈسپلن اور غیر یقینی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہ صرف عوام میں پسند کیا جاتا ہے بلکہ جیٹ لی سے لے کر جیکی چن اور دیگر ایکشن ہیروز بھی انسپائرڈ رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں لی کی موت حادثاتی تھی یا اسے بھی مائیکل جیکسن کی طرح اوور ڈوز دی گئی تھی؟
आप कमेंट्स में जरूर अपनी राय का इजहार करें कि ब्रूस ली का मौत हादसाती था या माइकल जैक्सन की तरह ओवरडोज दी गई थी। और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन वाली वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, अपने कीमती ख्यालात नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट ही हमें मजीद ऐसी मालूमाती, सबक आमोज और दिलचस्प वीडियोस बनाने का हौसला देती है। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की इत्तिला आपको फौरन मिले।